اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر سے صدیق عین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کو کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں کہ جس میں ہم روزانہ ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کے ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ آج روز ششم تمام ہونے کو آ رہا ہے، یعنی ماہ رمضان کا چھٹا دن اپنے اختتام پر ہے۔ روز ششم ماہ رمضان میں جو دعا ہم خداوند عالم سے کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنکا وآیادیکا یا منتہا رغبت الراغبین۔ بار الہ، کہیں اس مہینے میں نافرمانیاں کرنے کے لیے مجھے آزاد نہ چھوڑ دینا، اور کہیں اپنی ناراضگی اور عتاب کے کوڑے مجھ پر نہ برسانے لگنا، اور اپنی نعمت و احسان کے سہارے اس مہینے میں مجھ کو اپنی ناراضگی اور عتاب کے اسباب سے دور کرنا، اے رغبت کرنے والوں کی رغبت کی آخری حد۔ اگر غور فرمائیں تو روز ششم ہم خداوند عالم سے اس کے گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی حالت میں نہیں چاہتے کہ ان گناہوں کے ذریعے، اس معصیت کے ذریعے خداوند عالم کی ناراضگی اور اس کا عتاب ہمارے شامل حال ہو۔ گناہ جو انسان کی انسانیت کو ختم کر کے اسے خدا کی ولایت سے نکال کر ابلیس کی ولایت تک پہنچا دیا کرتا ہے، اس گناہ کی وہ گناہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ کبھی واجبات کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، اور کبھی محرمات کا ارتکاب گناہ بن جایا کرتا ہے۔ بعض گناہوں کی اگر بات کی جائے تو ظالم کی مدد کرنا اور اسی طرح سے اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا بھی گناہ ہے کہ جس کا اپنا ایک عذاب ہے۔ جب آنے والا کسی معصوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر اس کے باوجود بھی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لے اور طے کر لے کہ تو ان 5 چیزوں میں کسی ایک چیز پر قادر ہے، اور اگر تو ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو پھر تو گناہ کر لے۔ یعنی امام علیہ السلام اس کو گناہ کرنے کی چھوٹ نہیں دے رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تو ان 5 باتوں میں سے کسی پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کی روزی نہ کھاؤ، اس لیے کہ اسی کی دی ہوئی روزی کھا کر اسی کا گناہ کرو، یہ ممکن نہیں ہے نگاہ قدرت میں۔ نمبر 2، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تمہیں خدا دیکھنے والا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، چونکہ ہر جگہ خداوند عالم دیکھنے والا ہے، لہٰذا ہم کسی بھی جگہ گناہ انجام نہیں دے سکتے۔ امام نے فرمایا ولایت خدا کو چھوڑ دو، اور اگر کوئی ولایت خدا کو چھوڑ دے تو پھر ابلیس اس کا سرپرست ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا اس معنی میں بھی ہم گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں مگر ولایت خدا کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4، اسرائیل کے ساتھ نہ جاؤ، یعنی جب ملک الموت تمہیں لینے کے لیے آئے تو تم جانے سے منع کر دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو پھر گناہ کرو، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، اسرائیل کو واپس نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جہنم جانے سے منع کر دو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو اور ان 4 باتوں میں سے کسی پر قادر نہیں ہو، تو جب روز محشر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جانے لگے تو تم اللہ سے انکار کر دینا کہ مجھے جہنم نہیں جانا۔ یقیناً یہ کام بھی ناممکن ہے، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان 5 چیزوں سے ہم کو متوجہ کیا کہ جب ہم ان باتوں پر قادر نہیں ہیں تو سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی معصیت نہ کریں۔ فقہی معاملات میں آج ایک مختصر سی بات بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے اہل تشیع میں روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور 10ویں کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی، اور جب یہ 9 باتیں معلوم ہو جائیں تو پھر بہت سے سوالات ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا، پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کاجل لگانے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو ان سب کا جواب ہے، نہ عطر لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ غسل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مسواک کرنے سے اور پیسٹ کرنے سے، اور اسی طرح سے نہ انجیکشن لگوانے سے اور نہ آنکھ میں ایک قطرہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹا کرتا ہے۔ روزہ صرف 9 چیزوں سے باطل ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کو کل بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔